اچھا یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ کی فیملی جو ہے وہ یہاں سے ہے اور آپ کا بچپن جو ہے وہ وہاں گزرا ہے. یہ دونوں جو ایک ملک ہے، ایک تہذیب ہے، ایک کلچر ہے، ایک یعنی کہ ایک ہی ہم اس یعنی کہ اس کے باسی ہیں، مگر شہر کی چونکہ کاسموپولیٹن سٹی ہے نا، اس وجہ سے وہاں کا لائف سٹائل تھوڑا سا مختلف ہے، یہاں کا لائف سٹائل تھوڑا سا مختلف ہے. دونوں جگہ کی کیا اسٹرینتھس ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں ایسی چیزیں جو مختلف ہیں؟ کراچی میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کام آتا ہے اور آپ محنت کر سکتے ہیں تو کراچی میں کوئی بندہ بھوکا نہیں سو سکتا. اگر محنتی ہے تو کراچی میں کام ماشاءاللہ بہت ہے. کراچی کے تھوڑے سے مسئلے مسائل ہیں کہ انفراسٹرکچر جس طریقے سے ڈیولپ ہونا چاہیے تھا، جتنی آبادی بڑھی ہے، جتنی وہاں پہ روڈز اور باقی ساری جو سہولیات ہیں بیسک وہ ہونی چاہیے تھیں، ان کا فقدان ہے بنسبت لاہور کے، بنسبت اسلام آباد کے. جبکہ کراچی ہم لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کو چلانے میں 70% 75% ہم منڈا کراچی دا ہو گیا بالکل کردار ادا کرتے ہیں. نہیں میں آپ کو سیریس بتا رہا ہوں. ہمارا تعلق جو ہے وہ الیکٹرانک مارکیٹ سے ہے. میرے فادر کا الیکٹرانک ہمارا یہ جو ایل ای ڈی ٹی وی ہوتی ہے ہماری، اس کو بنانے کی فیکٹری ہے. اچھا اچھا اچھا. تو ہم وہاں پہ جی کراچی میں، تو وہاں پہ ہماری الیکٹرانک مارکیٹ کے اندر جو ایک ٹاور ہے کوآپریٹو مارکیٹ اور اوڈین سینٹر، وہ ایک ٹاور اتنا ٹیکس پے کرتا ہے جتنا پنجاب کا ایک شہر شاید پے کرتا ہو. سو ہم اتنا ٹیکس پے کرتے ہیں اور اس کے عوض ہمیں جو سہولیات ملنی چاہیے وہ ہمیں میسر نہیں ہوتی. اب ہم آ جاتے ہیں لاہور کی طرف. یہ ہمارا ایک کوالٹی ہے اور ایک اس کا ڈرا بیک ہے. لاہور کا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لاہور میں ہریالی، لاہور میں روڈز، لاہور کے لوگ، لاہور کے کھانے، لاہور کا کلچر بہت زبردست اور ڈسکا کے نزدیک. ہاں یہ بھی ہے. اور ڈرا بیک مجھے یہ لگتا ہے کہ یار یہاں پہ نا لوگ، میں نے دیکھا کافی شارٹ ٹیمپرڈ ہیں. اچھا مطلب فیل مجھے ایسا ہوا کہ تھوڑے سے لاؤڈ ہیں. مطلب مجھے لگتا ہے کہ یار تھوڑے سے ریئیکشنز جو ہے نا لوگوں کے وہ a bit louder than کراچی. وارمتھ زیادہ ہے یا لاؤڈ زیادہ ہے؟ اس کو آپ وارمتھ بھی کہہ سکتے ہیں. لاؤڈنس ایسے ہوتی ہے جیسے اب میں کراچی سے ہوں نا، تو ابھی میں بیٹھا ہوا تھا گاڑی میں آ رہا تھا تو میں ان سے بات کر رہا تھا. میں نے جی بھائی یہاں سے رائٹ، ہاں لے لیتا ہوں میں. اچھا بھائی لے لے بھائی. میرا نہیں، میں میپ میں دیکھتا ہوں. نہیں مجھے پتا ہے. بھائی آپ لے لو، آپ کو جیسے سمجھ آ رہا ہے. اور جتنی اچھی اردو آپ کی ہے، اور جیسے بھی آپ نے لفظ ادا کیا فقدان نا، جی، تو ہم جب ادا کریں گے تو وہ کاف جو ہے وہ کافی رہے گا. تو جب آپ فقدان کو فقدان کہتے ہیں جی، تو یہاں کے جو آپ کی فیملی ہے اور فیملی فرینڈز ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ سر ان کے سامنے ہم بولتے ہی نہیں ہیں. یہ صرف آپ دیکھیں نا کہ اگر میں فار ایگزامپل کسی جیسے آپ کے سامنے میں ابھی اس وقت جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوں، تو میں مجھے پتا ہے کہ آپ کی اردو بہت اچھی ہے، تو میں آپ کو امپریس کرنے اچھے اردو کے جو لفظ ہیں، الفاظ ہیں، بہت اچھا بولا، وہ میں آپ کو بہت اچھا لگا. صحیح آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اس وجہ سے ادا کر رہا ہوں. اگر جیسے کوئی مجھے پتا ہوگا کہ یار اچھا ان کو نہیں اتنی سمجھ آئے گی اردو کی، تو میں ان کے مطابق ہی گفتگو کروں. مطابق دیکھو ایسے ہی بتا رہا ہوں. اچھا یہ ہمارا جو ہے نا، یہ میں بتاؤں کہ ہمارے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے یہ کافی ہوتا کیا ہے کہ وین یو ورک ود ڈفرنٹ ڈائریکٹرز نا، دے ٹیچ یو سم تھنگ، سب کچھ نیا سیکھتے ہیں ہم سب. جی، تو مختلف ہدایت کاروں کے ساتھ کام کر کے فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے ہماری اردو ٹھیک کروا دی. اور مجھے خود ذاتی طور پہ بہت شوق ہے سیکھنے کا. تو میں آج سے 6-7 سال پہلے میں اردو اخبار پڑھ رہا ہوتا تھا سیٹ پہ، which is very unusual for an actor جس کی میری جتنی ایج تھی اس ٹائم پہ 25-26 سال کا بچہ. آپ دیکھو کہ اخبار پڑھ رہا ہے بیٹھ کے. پڑھنا ہی اب کہاں رہ گیا یار. میں پڑھ رہا ہوتا تھا اخبار، اور میں کیوں پڑھ رہا ہوتا تھا کہ میری اردو صاف ہو. میں اردو ڈرامے میں کام کرتا ہوں، میری اردو صاف ہونی چاہیے اس وجہ سے. ایون ابھی جو آپ نے کراچی کے حوالے سے گفتگو کی اور اکانومی کے حوالے سے گفتگو کی، اس نے بھی مجھے بڑی خوشی دی. اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، مگر اس سے اندازہ ہوا کہ ہمارا جو ایکٹر ہے، جو نوجوان آ رہے ہیں، ان کو کتنی اویئرنیس ہے ہمارے پولیٹیکل معاملات پہ، ہمارے معاشی معاملات پہ. تو یہ بڑا اہم ہے. اگر آپ نے اچھا رول کرنا ہے منیب، اور اچھی طرح سے پرفارم کرنا ہے، اور آنے والے دنوں میں ایکٹنگ کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرنا ہے کہ سوسائٹی میں کچھ چینج آپ لا سکیں، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ سوشلی اور پولیٹیکلی آپ لوگ اویئر ہوں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ نے جو. سر تھینک یو سو مچ. کون سا پلے آپ نے اب تک ایسا کیا جو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا یار یہ میرے دل کے قریب تھا، اور یہ جو روٹین کے پلیز ہوتے ہیں اس سے ہٹ کے تھا؟ سر پچھلے سال میں نے کیا تھا ایک ڈرامہ سر راہ، جو کہ USAID کی پروڈکشن تھی، کو پروڈکشن تھی آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. اور اس کی کاسٹ میں صبا قمر تھیں. وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوتی ہیں، مختلف پیسنجرز کو بٹھاتی ہیں، اور ہر پیسنجر کی ایک اپنی کہانی ہوتی ہے. آپ ادھر کے پیچھے بیٹھے، میں آپ کو لے کے چلتی ہوں. میرے بابا ہاسپٹل میں، میرے بابا مر رہے ہیں.
تو وہ جو ڈرامہ تھا وہ ایک بہت ہی ہٹ کے بہت ہی خوبصورت اس کا اسکرپٹ تھا. اس میں میرا جو کردار تھا وہ ایک بورن انٹرسیکس جس کو ہم جس کا ورڈ جو ہے وہ ہرمافروڈائٹ ہے, اس کا کردار میں نے پلے کیا تھا, جو کہ ایک بچہ ہوتا ہے بچپن سے پیدائشی طور پہ, اور اس کے والد صاحب اس کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں جو ہے وہ ڈانس کرنے میں اور مطلب دوسرے کاموں میں غلط کاموں میں جانا چاہتا ہے نہیں تمہیں جانے دوں گا, میں تمہیں جو ہے وہ پڑھا لکھا کے CSS کرا کے میں تمہیں ایک اسسٹنٹ کمشنر دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہ بچہ پڑھتا ہے اور وہ بچہ اسسٹنٹ کمشنر بن جاتا ہے, اور جب وہ بن کے اس کا رزلٹ آتا ہے تو باپ کو صرف دکھانا چاہتا ہے کہ میں بن گیا ہوں, لیکن باپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, وہ دیکھ نہیں پاتا اپنے بچے کو. تو وہ جو کردار تھا وہ میں پہلی دفعہ آپ کو کیمرے پہ بتا رہا ہوں کہ میں ایک بہت ایموشنل آدمی ہوں, لیکن پھر بھی میں کبھی کوئی سین کرتے ہوئے خود سے نہیں رویا. مطلب مجھے پتا ہے کہ میں نے آنسو نکالنے ہیں, وہ نکل آئیں گے میرے بغیر وکس کے, بٹ ایک ہوتا ہے آپ رو گئے اندر سین کرتے ہوئے نا, رو پڑے آپ. میں کبھی نہیں رویا, میں نے بڑے رونے کے کیریکٹرز کیے ہیں. وہ جو ایک سین تھا اس میں وہ والد صاحب جو ہیں وہ میرے سامنے وہ جا رہے ہیں, اور میں ادھر سے ان کو دیکھ رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاپا آپ آنکھیں کھول کے صرف ایک دفعہ دیکھ لو کہ میں جو آپ کا خواب تھا وہ پورا کر کے میں بن گیا ہوں, صرف دیکھ تو لو جانے سے پہلے ایک دفعہ. وہ نہیں دیکھ پاتے اور وہ مر جاتے ہیں. تو بس وہ اس پہ میں رو گیا, میں بہت رویا اس پہ. پھر وہ صبا کے ہمارے ساتھ تھیں, ہمارے ڈائریکٹر بھی تھے, وہ آئے, انہوں نے مطلب اٹھا کے پانی شانی پلایا. تو آفٹر لائک 5 to 10 minutes I came back. تو میں بہت پھنس گیا اس وقت. تو دیکھو نا ایک سینس آف کنٹریبیوشن آپ کو ہوا نا, یار میں نے ایک کنٹریبیوٹ کیا سوسائٹی میں کچھ. بالکل سر, بالکل. اور یہ دیکھو کتنا اہم میسج ہے. ابھی بھی جب آپ نے یہ بات کی تو یہ میسج کروڑوں لوگوں تک گیا ہوگا کہ یار اگر کوئی خواجہ سرا ہے اور وہ دنیا میں آئے ہیں تو وہ جتنے بھی پروفیشنز ہیں اس میں محنت کر کے ترقی کر کے اور اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر. سر ناٹ اونلی خواجہ سرا, اگر آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے لیکن اگر کوئی بات نہیں, اگر ہو بھی جاتے ہیں, کوئی ذہنی اپاہج پیدا ہو جائے یا معذور بچہ پیدا ہو جائے یا بعد میں بھی ہو جائے, تو آپ نے اس کو ڈسکریج نہیں کرنا ہے, آپ نے ان کو انکریج کرنا ہے اور موٹیویشن دینی ہے ان کو کہ بھائی آپ کی بھی زندگی ہے اور آپ بھی کچھ کر سکتے ہو, اور جو کرو گے بیٹا ہم آپ کے ساتھ. ہمارے دیکھیے ہمارے ایک دوست ہیں تیمور ان کا نام ہے, بہت اچھے شاعر ہیں, اور میرا اگر حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو انہوں نے PhD کی ہے. ایک ہمارے دوست تھے جو نابینا تھے اور وہ ٹیلی فون آپریٹر تھے. تو کسی بھی نوعیت کی اگر کوئی ڈفرینٹلی ایبلڈ کوئی شخص ہے تو وہ اپنی جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اس کے مطابق بہت سارے کام جو ہے وہ کر سکتا ہے عزت کے ساتھ, اور سوسائٹی میں ایک اہم کردار جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے. بالکل بہت اچھے بٹ صاحب, کیا کہیں گے, بہت ہی عمدہ. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سینسٹیو, ایک لرنرڈ اور ایک خوبصورت. تمہیں پتہ ہے سونے لوگ تھے پھر سارے انہوں سونے لگ جائیں گے, اور شاعر تو آپ کو پتہ ہے اس کو حسین لوگ اچھے لگتے ہیں, اور اگر حسین جو ہے وہ سینسٹیو بھی ہو تو اور اچھا لگتا ہے. بہت اچھا لگا بٹ صاحب سے مل کے.